بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جو اس طریق یعنی تصوف میں داخل ہوا اور اس کو تواضع نصیب نہ ہوئی تو اس کو اس طریق سے کچھ حصہ نہیں ملا۔ یعنی جو تصوف بزرگوں کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس، ان کے خدام کے پاس آنا جانا شروع ہوا اور اس کو تواضع نصیب نہ ہوئی۔ تواضع کہتے ہیں کہ دل میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا تمام مسلمانوں سے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھنا، یہ تواضع کی حقیقت ہے۔ تو فرمایا یہ جس کو نصیب نہ ہوا اس کو تو اس طریق سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ فهو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے یعنی دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ فهو فی نفسہ صغیر، اپنی نگاہوں میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ دعا ہے، مسنون دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیجئے۔ معلوم ہوا اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہوتے ہوئے اگر کوئی لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جائے تو یہ مضر نہیں ہے، یہ تو حضور نے مانگا ہے، خود مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے تواضع۔ حضور نے خود اس کا سوال کیا ہے، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے۔ یہ تواضع ہے۔ تو اور فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے سامنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا ہذا ابو ذر، یہ جو جا رہے ہیں ابو ذر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ تو مدینہ منورہ ہوا اشہر فی السماوات من شہرتہ عندکم فی المدینہ، آپ کے مدینے میں جو ان کی شہرت ہے اس سے زیادہ یہ آسمانوں پر مشہور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیرت ہوئی اور فرمایا یہ شہرت کہ مدینے سے زیادہ ان کی شہرت آسمانوں میں ہے، یہ کیسے ملی ان کو، کیا عمل ہے؟ تو فرمایا لصغرہ فی نفسہ وکثرۃ تلاوتہ قل ھو اللہ احد۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کمتر سمجھنا، اوروں کو افضل سمجھنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں، ہر آدمی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک آنکھ اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی خوبیاں دیکھو، اور دوسری آنکھ اس لیے دی ہے کہ اس سے اپنے عیب دیکھو، خرابیاں دیکھو۔ یہ 2 آنکھیں اس لیے ہیں۔ دیکھیں عارفین کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ ایک آنکھ سے 2 آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنی خرابیاں دیکھو۔ جب یہ چیز ہوگی تو کون اپنے آپ کو افضل سمجھے گا کسی سے؟ وہ تو اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھے گا، اس کے عیب اس کی نگاہوں میں کھلے رہیں گے تو اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھے گا، وہ کہے گا بھائی یہ تو مجھ سے افضل ہے۔
تو یہ ہے تواضع کی حقیقت. تو فرمایا کہ اگر یہ کسی کو نصیب نہ ہوئی اس طریق میں تو اس کو اس سے کچھ حصہ نہیں ملا، بیکار ہے. وہ دوسرے لفظوں میں جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس طریق میں پہلا قدم ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مٹائے آدمی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت کے ہاں جب حاضر ہوئے وہ تو ایک پرچہ پہ اپنا ہی شعر لکھ کے بھیجا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے مٹا دیجئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر دارالعلوم دیوبند میں 2-4 حرف عربی کے نہ پڑے ہوتے تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ دنیا جانتی نہ ہوتی کہ یہ کون ہے مولوی قاسم. اپنے آپ کو میں ایسا مٹاتا کہ کوئی جان بھی نہ سکتا مجھے کہ کون مولوی قاسم. وہ تو دارالعلوم دیوبند میں 2-4 حروف عربی کے پڑھ لیے تو میں مشہور ہو گیا، ورنہ اپنے آپ کو خوب مٹاتا. یہ جو بزرگوں کا ہمارے جو جذبہ تھا، یہ طریق تھا. تو یہ فرمایا کہ اس طریق سے اگر یہ تواضع حاصل نہ ہوئی تو بیکار ہے، کچھ بھی حاصل نہ ہوا. تو اصل میں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تواضع کی وجہ سے آدمی اپنی نگاہوں میں گرا رہتا ہے. جب اپنی نگاہوں میں آدمی برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے، اور جب اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں برا ہوتا ہے. یہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جب آدمی اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں برا ہوتا ہے، اور جب اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. تو تواضع کی وجہ سے اپنی نگاہوں سے گرا رہتا ہے آدمی تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے. تو جس نے یہ نہ سیکھا تو کیسے بھلا بنے گا، اچھا کیسے بنے گا اللہ کی نگاہوں میں. اس لیے یہ جو ابتدائی جو قدم ہوتا ہے وہ یہی ہے اپنے آپ کو مٹائے آدمی، اپنے آپ کو مٹانے میں لگ جائے کہ میں کچھ بھی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے مربی اول تھے، اور حضرت سے میں نے خود یہ بات سنی کہ میں نے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے عاشق بہت دیکھے، لیکن اللہ سے کی محبوب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت. تو ان کا شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت، دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس سے میں ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دل سے آواز آنے لگے، اور یہ دل سے آواز ایسے نہیں آئے گی. دل سے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل سے آواز آنے لگے، یہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور خود فرمایا کہ میرا اپنا عمل یہ ہے، میں تو روز یہ عمل کرتا ہوں. تو فرمایا یہ ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں اتنی آواز سے کہ میں خود سن لوں یہ کلمات کہتا ہوں روزانہ کہ اے اللہ، اشرف علی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہے فی الحال، اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے فی المآل. یہ الفاظ ہیں حضرت کے، یہ اپنے الفاظ ہیں حضرت کے. اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اشرف علی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہے فی الحال، لیکن حالت کے اعتبار سے میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں، اور تمام کافروں اور جانوروں سے
اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، فی المآل، مآل بمانے انجام، انجام کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو تمام کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انجام برا ہوا میرا، خدا نہ خواستہ، تو یہ جانور اور کافر ہی اچھے رہے۔ تو انجام کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو کافروں اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا انجام برا ہو گیا، خاتمہ برا ہوا، تو یہ تو پھر کافر ہی اچھے رہے مجھ سے، اور یہ جانور ہی اچھے رہے۔ یہ کلمات ہیں، یہ کہتے کہتے ایک وقت آئے گا کہ دل سے آواز آنی شروع ہوگی۔ یہ ایک محنت ہے، اس کی محنت ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ دل سے آواز آنی شروع ہوگی کہ ہاں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ تو وہی، ابھی تو یہ ہے کہ زبان پہ حقیر فقیر، میں بڑا حقیر ہوں، اور کوئی کہہ دے کہ تم واقعی بہت حقیر آدمی ہو تو آستین چڑھا کے لڑنے پہ تیار ہو جائے۔ اب تو یہ حالت ہے۔ وہاں مکی مسجد میں ایک دفعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ایک اجتہام ہوا حضرت کو دیکھنے کا۔ دیکھیں لوگ، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو وہ پہرے والے جو تھے وہ روک رہے تھے، بھائی رکو، بھائی رکو، حضرت شیخ کو آرام کرنا ہے۔ تو وہ مجمع کو روک رہے تھے۔ ایک آدمی وہ پہرے والوں کا پہرا توڑ کے اندر پہنچ گیا کمرے میں حضرت شیخ کے پاس۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لنگی آرام کے لیے لیٹ رہے تھے، تو لنگی پہنی ہوئی تھی اور بنیان میں تھے۔ تو اس نے جب دیکھا اندر جا کے کہا یہ اس سے یہ تاثر، اچھا یہ ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اس کے تاثر، فرمایا ہاں بھائی تو نے مجھے پہچانا ہے، تو نے مجھے پہچانا ہے، کیا بات ہے۔ سمجھے اس کے چہرے سے تاثر ہے، یہ سارا رش لگا ہوا ہے باہر، یہ ہے لنگی بنیان میں اور یہ موٹے سے، اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگ پورا مجمع ٹوٹ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی تو نے پہچانا ہے مجھے، وہ تو بیچارے ایسے ہی ہیں، پہچان نہیں سکے۔ یہ چیز ہے، یہ تھوڑی زبان سے حقیر فقیر، اور کوئی کہہ دے ہاں تم کتے آدمی ہو، کتے ہو، حقیر فقیر ہو، تو لڑنے کو تیار ہو گئے، تو یہ تو آپ نے تو دل سے تو سمجھا نہیں کچھ، خالی زبان تک ہے۔ تو یہ محنت ہے اس کی۔ محنت یہ ہے کہ حضرت کا یہ جو جملہ ہے، یہ حضرت والا نے ہمیں یاد کروایا تھا کہ دیکھو یہ کہا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر دل سے آواز آنی شروع ہوگی، پہلے تو زبان سے آدمی کہے گا، ایک وقت آئے گا کہتے کہتے پھر دل میں بات اترے گی، ایک عرصے کے بعد جا کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تواضع کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کی ضد ہے تکبر، اس سے بچنا فرض ہے۔ اس کی ضد تکبر ہے، تواضع کا حصول فرض اور تکبر سے بچنا بھی فرض۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔